بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی جان کے کچن سے آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری اور اہم چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میرے پیارے ابو جان پروفیسر غلام حیدر چشتی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ان کا ایک انٹرویو تھا جو 14 اگست کے حوالے سے بدر منیر چودھری صاحب نے کینیڈا ون کے چینل سے لیا تھا۔ اس میں انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہم سب کے لیے، تو پلیز میں آپ لوگ سنیں اس کو، میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر غلام حیدر چشتی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف فیصل آباد، اور آج ان کو اپنے پروگرام میں خصوصی بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ان سے معلوم کریں کہ انہوں نے پاکستان بنتے کیسے دیکھا۔ یہ 6ٹھی کلاس میں تھے، 6th گریڈ میں، امرتسر میں، جب انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ تو ہم کالز لیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ پروفیسر غلام حیدر چشتی صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا، کیونکہ یوم پاکستان کے حوالے سے اسپیشل پروگرام ہے، اور ہم ایسے ہی مہمان چاہ رہے تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہو کہ 14 اگست 1947۔ آپ گریڈ 6 میں تھے، 6ٹھی کلاس میں؟ میں 6ٹھی جماعت میں تھا، اور اسکول کا طالب علم تھا، اور وہ اسکول بھی کوئی 6 میل کے فاصلے پہ تھا۔ تو مجھے کیونکہ راستے میں اور گاؤں بھی پڑے تھے، تو یعنی گاؤں میں ہر گلی میں یہ نعرے بلند ہو رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا نعرہ جو مجھے اب تک یاد ہے، اس وقت خضر حیات متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم تھے۔ اچھا، صحیح ہے۔ یہ عجیب سا وہ نعرہ تھا کہ خضر کی مرے ماں سے اپا کون کرے۔ وہ انگریزوں کا ٹوٹی تھا، اور وہ جو کچھ بھی اس کے بارے میں بھی لوگوں میں غصہ اور غضب پایا جاتا تھا، تو وہ اس کا یوں اس نعرے کی شکل میں اظہار کر رہے تھے۔ صحیح ہے۔ تو پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ 6ٹھی گریڈ میں اور سمجھ عقل ہوتی ہے، یہاں کے اب 6ٹھی گریڈ کے آج کل کا بچہ تو اتنا زیادہ آگے جا چکا ہے کہ اس کو تو فیوچر کے بارے میں نالج ہے، تو آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے۔ اپنے والدین جو ہیں، آپ کی فیملی میں کتنے لوگ تھے اور کیا سچویشن تھی؟ والدین کیا کہتے تھے کہ پاکستان بن رہا ہے اور یہ آگے جا کے کیا خواب ہوگا، یہ حقیقت کیا بنے گا؟ اس وقت آپ کے ذہن میں یا گھر میں کیا باتیں ہوتی تھیں؟ اس وقت یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ پاکستان، یہ نعرہ گلی گلی جو کریا کریا بلند ہو رہا تھا، یہ اپنا رنگ دکھائے گا، اصل رنگ جو ہے۔ اور یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہجرت پاکستان بننا اور ہم نے ہجرت کرنا، تو ریاست مدینہ کا وہ منظر سامنے تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ برگزیدہ صحابہ کرام بھی تھے، ان کے جانے کے بعد وہ ریاست کی شکل بنی۔ تو اس میں بھی اسی طرح کافی مسلمان جیسے مکہ میں رہ گئے تھے، تو اسی طرح یہاں جب یہ پاکستان کا نعرہ بلند ہوا تو ہجرت شروع ہوئی۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس 14 اگست سے 3-4 دن پہلے ہمارے ہاں انہوں نے پروگرام، یعنی خطرناک قسم کا پروگرام بنایا کہ ان کو اکٹھا کر کے ان کو ایک جگہ جمع کر کے جلا دینا ہے۔ یہ منصوبہ تھا، اور ساتھ والے گاؤں میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جو شکل یہ بنائی کہ انہوں نے کہا جی ان کے گھر میں اسلحہ ہے، تو آپ کے گھر میں اسلحہ ہے، لوگوں نے پروپیگنڈا کیا۔ تو پولیس آئی، ایس ایچ او جو جنرالہ گرو جی ٹی روڈ پہ تھا، وہ خود آیا، اس نے دیکھا تو ایک لکڑی کی ایسے ہی وہ آلہ سا بنا ہوا تھا، اس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ نکلا، اور اس نے ہوا یہ کہ وہ چونکہ ان کا یعنی جو دوسرے ہندو تھے اور جو سکھ تھے، سکھ تو ان کے اعلیٰ بنے ہوئے تھے، تو ان کا غصہ غضب یہ تھا، تو انہوں نے میرے ابا جی کو گرفتار کر کے جنرالہ گرو لے گئے، اور اس کے بعد پھر ان کا پروگرام
دوسرے تیسرے دن بعد ہم پہ جو ہے وہ اٹیک کرنے کا تھا. وہ ان کی مجلس ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہم 10 دن کے 9-10 بجے کے قریب چل پڑے اور وہاں سے جی ٹی روڈ کوئی 2.5 میل کے فاصلے پہ. تو روزہ ہم نے رکھا ہوا تھا, ماہ رمضان تھا. تو جب ہم خلچیاں سے کچھ تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا, کوئی تقریباً 1 میل کا, تو ہمارے پیچھے انہوں نے سکھ دوڑا دیے. نہنگ جو زرد رنگ کی پگڑی تھے, ان کی پگڑیوں میں وہ گول چکر تھا جو چلاتے تھے اور گردن کٹ جاتی تھی. تو اتنے میں وہ گھوڑے ہمیں پیچھے سے 4 گھوڑ سوار, ہم پوری فیملی, میرے 2 تایا, ان کے بچے, میرے والد, یہ ہم اور میرے دادا. تو جب وہ ہم نے دیکھا دور سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ ادھر سے کلچیاں سے ان کو علم ہو گیا تھا کہ یہ چل پڑے ہیں. تو وہ 70-80 آدمیوں کو لے کے, برسی اور تلواریں لے کے, وہ بھی, اور تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا, انہوں نے وہ تلواریں بلند کی اور نعرہ تکبیر بلند کیا. اور وہ سکھ ہم سے چند یعنی قدم کے فاصلے پہ تھے. وہ جب انہوں نے تلواریں چمکتی دیکھی اور یہ نعرہ تکبیر, وہ اس سے ان کے اندر اللہ نے ایسا خوف ڈالا کہ انہوں نے اپنے گھوڑے واپس لا دیے. اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ نے بچ گئے. چلیں جی, لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں. اور ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں یوم آزادی کیسے منانا ہے, کیسے منانا چاہیے؟ جی اپنا نام بتائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو. جی جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام بینا ہے. جی 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 جی. کس سٹی سے بول رہے ہیں؟ میں برمپٹن سے بات کر رہی ہوں. جی جی بولیے, بتائیے. جی میرا سوال ہے کہ ہم کیسے پاکستان کو کینیڈا کی جیسے معیشت ہے اس کے بالکل مطابق لا کے کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ اچھا, پاکستان کو, یعنی کہ جو کینیڈا کی سہولتیں ہیں یا کینیڈا میں امن ہے, یہاں کی جو نعمتیں ہیں, وہ پاکستان میں ہم کیسے اس کو لے کے جائیں. بہت شکریہ جی. ابھی آپ کے سوال پہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, یہ بتائیں, ان کا سوال بھی لیں گے, ان سے بھی گفتگو کریں گے. آپ پوری فیملی بچ گئی اور پھر اس کے بعد آپ کس وقت امرتسر سے پنجاب میں آئے؟ آپ نہیں, ہم کھلچیاں میں چند دن وہاں قیام کر کے وہاں فوجی کو جو بس لے کے آئے وہ ہمیں لے گئے. راستے میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں مسلمانوں کی, ہماری بس لاشوں کے اوپر سے گزری. اور یہ سارا منظر میں نے امرتسر تک دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور امرتسر بھی وہ قطع عام جاری تھا, اور وہ بسوں پہ انہوں نے ہمارے پتھر پھینکے اور بوتلیں پھینکی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں بچا لیا. صحیح ہے. ہم لاہور 14 اگست سے 1 دن پہلے پہنچے, اور 14 اگست یعنی 27ویں کی رات سے 1 پہلے ہم وہاں پہنچے. اور پھر وہی پاکستان جو بنا, ہم نے لاہور پہنچ چکے تھے. اور اس کے بعد پھر عید بھی جو ہوئی وہ بھی ہم نے وہیں کی. اور پھر لاہور میں میرے کزن تھے, وہ پوسٹ آفس میں پوسٹل کلرک تھے. انہوں نے ایک پرائمری اسکول میں ہمارے لیے کوئی انتظام کیا. چند دن وہاں ٹھہرے. پھر کسی اور لاہور کے وہاں کے جو رضاکار تھے مسلم لیگی, انہوں نے ہمیں ایک 2 منزلہ مکان بھی دے دیا. وہاں ہمیں چند دن رہنے کا صرف رہ سکے کیونکہ وہاں بیماری پھیل چکی تھی. تو پھر ہم ٹرین پہ بیٹھے, اور ٹرین میں اس قدر سواریاں تھیں, اوپر چھت بھی بھری ہوئی تھی, اور ٹرین بھی پیدل رفتار سے چل رہی تھی. یہ حساب تھا. تو ہم لیل پر پہنچے, اور لیل پر جب پہنچے تو اس وقت ریلوے لائن کے پاس ہمیں جو ہے وہ 2 راتیں گزارنی پڑی. اور اس کے بعد پھر مسلم لیگی ورکر نے ہمیں زرعی یونیورسٹی, زرعی کالج تھا, وہاں ایک ہاسٹل کا بہت بڑا کمرہ, کیونکہ 5 فیملی تھے, کوئی تقریباً 70-80 افراد تھے. ان کو وہاں ٹھہرایا, اور کچھ 10-15 دن ہم وہاں ٹھہرے. اس کے بعد مسلم لیگی ورکر جو تھے رضاکار, انہوں نے ہمیں ساتھ کالج, زرعی کالج اور جو اب یونیورسٹی ہے ایشیا کی سب سے بڑی, اس میں ایک محلہ گوبندپورہ کے نام سے ہمیں ایک مکان, جس میں ہم, میرے 2 تایا اور میرے
ابو کی فیملی جو ہم جو ہیں وہ رہے. اور اس طرح یہ جو وقت جو ہے اس وقت ہندو اور سکھ یہاں لیل پور اس کا پرانا نام تھا, وہاں سے بڑے آرام سے نکلے تھے, وہاں کوئی قتل و غارت نہیں تھی. یعنی جو ہندوستان میں رہتا وہ ادھر یہ سارے جو جا رہے تھے سکھ اور ہندو بڑے آرام سے جا رہے تھے. اچھا ادھر جو پاکستان والی سائڈ تھی ادھر کم تھا اور کوئی ایسا. چلیے کال بھی لیتے ہیں جی. ہمارے ساتھ کون ہے, کس سٹی سے جی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی میں انم بات کر رہی ہوں جی سے. جی جی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ہم یہاں پر ہر چیز پہ ٹیکس لیتے ہیں یہاں پر کینیڈا میں, تو ہم پاکستان میں ٹیکسز کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, شکریہ جی, تھینک یو. یہ بھی سوال لیتے ہیں. اچھا 2 سوال آ گئے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ پھر کچھ عرصہ وہاں پہ رہیں, اس کے بعد پھر کیا بنا, تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں جب آپ بس گئے پھر اس کے بعد سٹوری جو ہے وہ پاکستان کی ایک سٹوری شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم لوگوں کو بھی پوچھیں گے کہ یہ یوم آزادی ہے, ہر سال کے بعد جب 14 اگست آتا ہے ہم جھنڈا لہراتے ہیں, ہم جشن مناتے ہیں, تو یہ جشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے, جھنڈا بھی لہرانا چاہیے. اصل میں کیا کام کرنا چاہیے بھی پوچھیں گے, لوگوں سے بھی پوچھیں گے. اچھا پھر آپ عارضی طور پہ وہاں پہ ہاسٹل میں ہم تقریباً 2 ہفتے رہے. اس کے بعد مسلم لیگی رضاکاروں نے وہ مکان ہمیں دے دیا. اس مکان میں ایک چھوٹے سے کمرے میں کچھ لکڑیاں تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی اور کچھ یہ سوئی دھاگا جو ہوتا ہے یہ تھا, باقی گھر خالی تھا. وہ اپنا سامان بڑے آرام سے نکال کے لے گئے تھے. اور وہ یعنی اس کے بعد ہم شروع میں تو ظاہر ہے کہ وہ بے بسی کا عالم تھا, حالات کوئی پرسکون نہیں تھے اس وقت. یعنی تو پھر ہمیں, اور میں اس وقت 6ٹھی جماعت میں تھا, اور اس وقت ادھر جب آیا تو وہ داخلے کے دن گزر چکے تھے. اس کے بعد یعنی اسکول میں جب ہمیں داخلے گیا تو انہوں نے 5ویں جماعت میں ہمیں داخلے کیا. ایک سال اس طرح ہمارا جو ہے پیچھے. لیکن بہرحال وہ کیونکہ وہ مسلم انجمن اسلامیہ کا اسکول تھا, اس میں وہ ماحول ہمیں وہ بڑا اچھا ملا. اس میں اسلام کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور دوسرا پاکستان موومنٹ کے بارے میں بھی, کیونکہ تاریخ اور جغرافیہ وہ باتیں کر رہی تھی. تو اساتذہ نے ظاہر ہے ہماری تربیت بھی اس انداز میں ہوئی تھی کہ گھر میں مذہبی ماحول تھا. میرے والد صاحب ان کا بہت بڑا مقام تھا, 50-60 گاؤں کا کوٹا ان کے پاس ہوتا تھا انگریزوں کے دور میں. اور وہ کپڑے کا, چینی کا, سلائی, یہ ماچس کا, اس قسم کے. اور اس وقت ہم ان کا ہاتھ بٹاتے تھے, وہ کارڈ بنے ہوتے تھے, راشن کارڈ, وہ پورا درج کرتے تھے. تو ادھر آ کے ہمیں وہ سارا جو ہے نا پھر نئے سرے سے اپنے آپ کو کرنا پڑا. پہلے تو والدین کا ہاتھ بٹانا پڑا. ہم نے کچھ تھوڑی سی کوئی کاروبار بھی کیا, کچھ چیزیں لے کے گھنٹہ گھر کے آس پاس بیٹھ جاتے تھے, اور تھوڑا تھوڑا جو ہے. اور لیکن آہستہ آہستہ جب پھر حالات سمجھے اور اس کے بعد انہوں نے کاروبار شروع کیا, تو کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع کیا. ادھر بھی ہمارا اس قدر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہمارے پیرنٹس کو اس قدر ہمارے سب کو یعنی دولت اور کام عطا کیا تھا کہ جب یعنی پاکستان آئے تو اس وقت ان کی جب آئے تو ان کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ تھا. اچھا صحیح. اور میرے ایک تاجی کے پاس 50 روپے تھے اور دوسرے تاجی کے پاس 500 روپے تھے. انہوں نے بھائیوں کو گلے لگایا, دادا جان کو گلے لگایا, کام میں ان کو برابر شریک کیا. اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت ڈالا. اور اس کے بعد 1-1.5 مہینہ ہمیں بھی یہ جو مزدوری کرنا پڑی. اس کے بعد اسکول میں داخل ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ وقت وہی ہمارا واپس لوٹایا جو ہم ہندوستان میں تھے. یہ بڑے بڑے آج کل جو انڈسٹریلسٹ ہیں, یہ میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ ابا جی کے کسٹمر تھے. میں کینیڈا میں رہ کے کشمیر کی کیا مدد کروں؟ اچھا چلیں یہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا سر یہ بھی کچھ سوالات بھی آنے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی سچویشن, ہم ابھی وزٹ پہ ہیں یہاں پہ, پاکستان سے آئے ہیں, آپ بچوں کو پڑھاتے رہے اور ہزاروں لاکھوں بچے
آپ کے ڈپارٹمنٹ سے پڑھ کے نکلے ہیں. ایک تو تعلیم ہی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کئی طبقات میں بٹے ہوئے ہیں کہ جو امیروں کے لیے کوئی اور تعلیم ہے, بچوں جو غریب بچے ہیں وہ اور تعلیم ہے, پھر جو ایک مدرسہ سسٹم ہے وہ ایک اور ہے. یہ جو سوال ہے آج کا جو میں جو ناظرین ہیں ان سے بھی ان کے موقف لینا چاہوں گا کہ اگر آپ شامل ہوں کہ ہمیں یوم آزادی کیسے منانا ہے, کہ کیا کیا ہم پہ ذمہ داریاں ہیں. ہم نے پاکستان تو حاصل کر لیا لیکن کیا ہم وہ مقصد حاصل کر پائے, بلکہ ہمارے کنٹرول روم میں وہ بھی ہے ایک 11 اگست کی تقریر جو ہے قائد اعظم نے جو اور 77 سے وہ ریڈیو پاکستان سے غائب ہو گئی تھی, کیونکہ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ یہاں پہ ہر مذہب کو اجازت ہے باقاعدہ طور پہ اپنی عبادت کرنے کی, آزادی سے زندگی گزارنے کی. لیکن ایک پھر پاکستان میں ایک تھوڑی سی انتہا پسندی کا قلیل گروپ تھا لیکن وہ بھی پیدا ہوا وہاں پر جو آگے آنے کی کوشش کی, جس نے اور پھر کئی ایسی تاریخی غلطیاں ہیں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی ہوئیں. لیکن جو ایک عام پاکستانی ہے وہ آج بھی غربت کی چکی میں پس رہا ہے, بے روزگاری ہے, ٹیکسز لوگ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ جو حکمران جو ہیں وہ کھا جائیں گے. کلرک سے لے کے صدر تک گھر سے اس نیت سے نکلتا ہے کہ آج میں نے دہاڑی کیا لگانی ہے, پیسے کتنے کمانے ہیں, رشوت کیا لینی ہے, کیا دینی ہے. تو وہ ایک سارا سسٹم ہی خراب ہو گیا ہے. آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے اپنے سامنے لوگوں کو مرتے گرتے شہادتیں پاتے دیکھا ہے جب پاکستان بنا ہے, تو اب 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, تو آج جب آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی چکی میں پسیں اور آزادیاں جو ہیں وہ جو ہونی چاہیے, اقتصادی آزادی بھی ہے, اکانومی کی بھی ہے اور بہت زیادہ چیزیں ہیں, تو کیا آپ کو وہ پاکستان یہ نظر آتا ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا؟ بالکل, یہ جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم نے کو انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا, اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. اور یعنی قائد اعظم علامہ اقبال نے تو پاکستان کا تصور پیش کیا, اس کے علاوہ علماء جو حق تھے انہوں نے بھی اس تحریک پاکستان میں حصہ لیا. تو یہاں آ کے قائد اعظم کی وفات کے بعد اور لیاقت علی خان کے بعد اس کے بعد حالات جو ہے وہ نہ رہے جو قائد اعظم چاہتے تھے. اس کو یہ چونکہ ملک اسلام کی خاطر ماضی وجود میں آیا تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اور سیاسی, معاشی, معاشرتی اور دیگر بھی مسائل تھے, لیکن ان کی حیثیت ثانوی تھی. اصل وہ یہاں یہی جو دو قومی نظریہ ہے جس کی بنا پر, کیونکہ وہ اس کی بنا پر یہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا. ہم ریاست مدینہ کی طرف دیکھیں 1400 سال پہلے تو وہ بھی دو قومی نظریہ تھا جس کی بنا پہ آپ نے ہجرت کی تھی, مکہ سے چھوڑ کے گئے تھے اور چند صحابہ کے ساتھ, اور اس کے بعد باقی صحابہ کو تکالیف برداشت کرنا پڑی. اسی طرح جو آ گئے اور جو باقی وہاں رہ گئے ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. اور ہم جب کیمپ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہمیں آگ دوسرے گاؤں میں جلتی نظر آتی تھی جس میں سب کو اکٹھا کر کے جلا دیا گیا. یہ سارا کچھ ہوتا رہا, لیکن یہاں آنے کے بعد جو قائد اعظم چاہتے تھے, جو علامہ اقبال چاہتے تھے, ہمارے جو حکمران تھے ان میں زیادہ وہی جاگیردار, وہی دوسرے, وہ اپنے لیے جو ہے وہ اپنی سہولتوں کی پرواہ تھی, دوسروں کو غربا اور متوسط طبقے کی کوئی ان کا خیال نہیں تھا. تو لہذا وہ یہ سسٹم جو تعلیم کا یعنی دینی نظام کے علاوہ یہ اسکول عام اسکولوں کا اور اس کے بعد یہ انگلش اسکولوں کا, تو یہ 3 نظام ہے تعلیم ساتھ ساتھ چلتے رہے اور بڑی بے انصافی ہوتی رہی. اور ٹیکس جو تھے, یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو حکمران تھے ٹیکس کے جو حکام تھے وہ بھی مخلص نہیں تھے ٹیکس لینے میں,
ان کا نچلا عملہ جو تھا انسپیکٹر کا دوسرا وہ ساز باز کر کے وہ دوسری راہ نکالتے تھے اور گورنمنٹ کے گھر بہت پیسے کم جاتے تھے اور وہی یہ سسٹم جو تھا یہ راج رہا. اور اس کے بعد یعنی لیکن بہرحال جو محنتی طبقہ ہے وہ بیچارہ مزدوری کرتا رہا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں گھر بنا رہا تھا اپنا تو اس وقت مزدور 5 روپے یومیہ لیتا تھا, مستری 10-12 روپے لیتا تھا. تو وہ 5 روپے اس وقت ایوب کا دور جو تھا وہ بڑا اچھا دور تھا. اس وقت تک تو فراوانی تھی چیزوں کی, چیزیں بھی سستی تھیں, ان کے لیے روزگار بھی میسر تھا. لیکن اس کے بعد حالات جو ہیں. اور اچھا ایک کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ جناب علی سر کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک خیریت. اچھا یہ جو سوال ہے آج کا کہ ہمیں یوم آزادی کیسے منانا ہے, کیسے منانا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یوم آزادی اگر تو صرف جھنڈا لگانے یا جھنڈیاں لگانے یا بیج لگانے کا نام ہے تو پھر تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ ٹھیک ہے, وقتی طور پہ آپ منا لیتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے آزاد ہو کر پایا کیا ہے اور کھویا کیا ہے. جی جی صحیح, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ صرف آزاد ہو کر ہی جو ہے وہ ہم نے مطلب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کا کیا آگے حاصل کیا سب تک. آج محل میں غالباً 72واں یوم آزادی ہے کہ ایسے ہی ہے, ایسے بالکل جی بالکل. ہاں جی, تو ابھی تک ہم کسی بھی ٹریک پہ نہیں چڑھ سکے. آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے بڑا افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی مایوسی نہیں کرنی چاہیے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کی میں مثال آپ کو ایسی دوں گا کہ فرض کریں ایک شخص 73 سال کی عمر کا مطلب کہ بزرگ ہو گیا اور اس کو اگر آپ کہیں کہ وہ اپنی عادتیں چھوڑ دے یا اپنی عادتیں تبدیل کر لے تو وہ کس طرح تبدیل کرے گا, اس سے آپ کتنی امید رکھ سکتے ہیں. تو میرا مطلب کہ 73 سال گزرنے کے بعد کب تک امید رکھیں, کب تک یعنی میرا مطلب کہ وہ تو ایسی بات ہے نا کہ کسی نجومی سے کسی غریب بندے نے جا کے پوچھا کہ میرے اوپر یہ غربت کب تک رہے گی, میرا آپ کا ویجہ بنا کے دکھاؤ. اس نے جناب ویجہ بنایا, اس نے کہا کوئی 20 سال رہے گی, کہتا پھر تم اس کی عادی ہو جاؤ گے. صحیح. تو وہ لوگ آبادی ہیں. تو یہ سر یہ بتائیے کہ ابھی جو ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے اس یوم آزادی پہ؟ جو ذمہ داری جو ہے نا ہم سب انڈیویجول کی مدد کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی یہ دیکھیں نا, قوم جو ہے قوم کس سے بنتی ہے؟ قوم میں ہوں, آپ ہیں, فلانا ہے, وہ ہے, مطلب کہ مسٹر زید ہے. تو اگر اب دیکھیں نا, اگر چھوٹی سی اگر آپ بات لیں کہ جی کسی بھی جگہ ہم نے جانا ہے نا, وہ یار 9 بجے پروگرام ہے تو چلے جائیں گے, خیر ہے نہیں, سوچنا نہیں ہے کہ میں نے 9 بجے پہنچنا ہے, کوئی اور آئینہ ہے. صحیح, یعنی کہ اپنے آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. نہیں, احساس ذمہ داری نہیں ہے. پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ احساس ذمہ داری, اگر میں ہی ٹھیک نہیں ہوں سر تو حکمران کیسے ٹھیک ہوں گے پاکستان میں؟ اور حکمران جو ہے وہ ہم نے بھی ہے نا. میرا مطلب کوئی آسمان سے نہیں آئے, ہم نہیں بنائے. بالکل صحیح, ہم نہیں مطلب کہ بنائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو انڈیویجولی ذاتی طور پر جب ہم تبدیل کر لیں گے تو یہ سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ, شکریہ. جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی میں سلمان قریشی بات کر رہا ہوں. جی سلمان قریشی صاحب. سر سوال یہ ہے کہ ہمیں یوم آزادی کیسے منانا چاہیے؟ کہاں سے, کس سٹی سے ہیں سلمان صاحب؟ میں ٹورنٹو سٹی سے, مین ٹورنٹو سٹی. جی بتائیے سر. جی تو جواب دوں میں آپ کو ابھی؟ بالکل سر, ایئر پہ آپ. جی میرا خیال ہے کہ پاکستان یوم آزادی بنانے کا اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس آزادی کے لیے ہمارے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی, ہسٹری میں سے زیادہ کوئی بڑی قربانی نہیں تھی. تو جو مذہب کی پریکٹس اور دین کی پریکٹس پاکستان میں ہونی چاہیے, جس کے لیے پاکستان بنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو ایز نافذ کرے. اچھا ٹھیک ہے. اسلامی نظام چاہ رہے ہیں آپ؟ اسلامی نظام نہیں ہے,
इस्लामी निज़ाम तो सभी फॉलो करते हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी गई थी कायद-ए-आज़म ने कि हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि इस्लाम कैसे नाफिज होता है, इस्लाम की खूबियाँ क्या है, वो हमें दिखानी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक है, सही, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ये मेरा ख्याल है, वरना आज़ादी फिर आज़ादी नहीं होती जी। सही है, बहुत सारी चीजें ऐसी बीच में आ जाती हैं जो हमारी आज़ादी को सलब करती हैं। ठीक है, सही सही सही। तो आप ये कह रहे हैं कि वो हमें वो जो मकसद है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि क्यों हमने हासिल किया था। तो आप क्या समझते हैं, ब्रीफ में बताइए क्या मकसद था क्या वैसे पाकिस्तान बनाने का? देखिए, कायद-ए-आज़म को बहुत से कहने वाले नाक़दीन जो हैं उनके बारे में नेगेटिव बातें भी करते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म की जितनी स्पीशीज आप उठा के देख लें उसमें वो ये कहते थे कि पाकिस्तान, लोगों ने पूछा कि इसका क्या दस्तूर होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका दस्तूर बनाने वाला कौन हूँ, ये तो 1400 साल पहले बन चुका है। सही है। अगर हम सिर्फ उस दस्तूर को ही नाफिज कर दें, जो कनाडा में नाफिज ही है सर, वेलफेयर स्टेट है, दूसरे लोगों ने, दूसरे मुल्कों ने, दूसरी जो दुनिया ने पूरा वही सिस्टम हजरत उमर फारूक का वो ले लिया, वेलफेयर स्टेट का हमने छोड़ दिया। अब कनाडा में, अमेरिका में, किसी जगह पे भी अब दरवाजा खोल के चले जाएं, और इस्लामी मुल्कों तो छोड़े, इन मुल्कों में जहाँ पे जो सेकुलर स्टेट्स हैं, जहाँ पे हर मजहब को आज़ादी है, आप दरवाजा खोल के चले जाएं, कोई अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी वेलफेयर, कोई अनएम्प्लॉयड हो जाए यहाँ वेलफेयर देते हैं। मैं मादरत का हूँ, वेलफेयर तो एक हिस्सा है, एक पोर्शन है इस सिस्टम का, निजाम का, लेकिन आप देखें कि अदल का जो सिस्टम है, आप यहाँ पे चले जाइए, आपको रोड चालान अगर आपका हो जाए, आपको ट्रैफिक टिकट मिल जाए, आपको कोई भी मसला हो, आपको लगता है कि आप अगर किसी जज के पास खड़े हुए हैं तो आपको महसूस होता है ये बात कि आपके साथ इंसाफ होगा। सही है, बिल्कुल सही। लेकिन खुदा जाते पाकिस्तान की हालत जो आपके सामने है, हमारे सामने है, उसकी सिर्फ वजह यह है कि हमने उस नजरिए ही को छोड़ दिया है, उससे हमने आजादी नहीं ली है, हमने सिर्फ मखसूस खानदानों के लिए, ग्रुप के लिए बहुत तकलीफ होती है पाकिस्तान को शायद हमने शायद हासिल कर। बहुत शुक्रिया सलमान कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी तकलीफ होती है प्रोफेसर साहब, हम और जो पाकिस्तान छोड़कर भी लोग आए हैं वो वहाँ के सिस्टम से तंग आकर आए हैं कि ना इंसाफ मिलता है लोगों को, ना, लेकिन वो जो आज पॉजिटिव बात ही करना चाहूँगा कि अभी भी लेकिन रूह और जो दिमाग, जो दिल है, वो उन्हीं गलियों में घूमता है, वही हम ख्वाब देखते हैं, वही चीज़ें। ये मैं मसलन मेरे जो वालिदैन थे उन्होंने मुझे इस्लाम की जो हर मेरे तमाम बहन भाइयों को इस्लाम की बुनियादी तालीम दी, और उसके बाद ये तहरीक पाकिस्तान से हमें पूरी तरह बाखबर रखा। मैं भी अब मेरे जो बच्चे हैं, एक तो अल्लाह ताला ने मेरे पेरेंट्स को रिज़्क़े हलाल की तौफीक दी, हराम और झूठ और की उन्होंने, और वो स्वाए खौफे खुदा के उन्हें कोई खौफ नहीं होता था। ये वो चीजें हैं जो इब्तदाई जो हमने अपने बच्चा, हाँ सही, बिल्कुल सही बात कहने में गवर्नर से बुलाया गया, वो ताजरों के मेरे वालिद साहब 45 साल सदर रहे, फिर पेशावर से लेके कराची तक के केस उनके पास आते रहे। वो केस, वो पहली बात तो ये है कि सच को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और अदल से काम किया। मसलन मेरा और आपके साथ झगड़ा है, मैं उनका बेटा हूँ, उन्होंने लिहाज नहीं करना, देखना है हक पे कौन उसके हक में फैसला। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, जनाब पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू, आपको भी मुबारक हो। तो आज का जो सवाल है कि हमें यौम आज़ादी कैसे मनाना चाहिए, क्या जवाब है? और एक तो खुशी तो है जनाब, पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक जब तक नक्शा है दुनिया का वहाँ मौजूद रहेगा। अगर आप कभी ये हमारे बुजुर्ग प्रोफेसर साहब बैठे हैं, इनसे पूछे तो उस वक्त दफ्तरों के अंदर कोई चेयर नहीं होती थी, सिस्टम कोई नहीं था, हमने उससे उठ के आज पाकिस्तान को एक एडमी ताकत बनाया है, ठीक है ना। तो हमारे में बहुत सारी कोताहियां होंगी, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि पाकिस्तान को अल्लाह की दात ने बनाया था और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक पाकिस्तान रहेगा। और हमारी कोताहियां छोटी मोटी होती रहेंगी, हमारी कौम को विद द पैसेज ऑफ टाइम विल ग्रूम अप इंशाअल्लाह। लेकिन ये जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, प्रोफेसर साहब हैं, हमारे और जो सीनियर्स हैं, या नई जनरेशन आ रही है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, नए लीडर आएंगे, तो आई सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह
पाकिस्तान जो होगा ना, ये बाकी कौमों के लिए भी अच्छी एक रवायत जनरेट करेगा. दिस इज द वे आई सी पाकिस्तान. आई डोंट प्रेडिक्ट इन अ वे. हाँ, कुछ कोताहियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, बट दिस इज ऑल एज ए पैकेज वी टेक इट. और अल्हम्दुलिल्लाह नाइस टू सी हमारे वो यूनिवर्सिटी की हमारी छोटी बहन है साइमा, उनके वालिद साहब को, प्रोफेसर साहब को, तो इट इज प्लेयर टू सी हिम ऑनलाइन. और जो एक्सपीरियंस शेयर करें, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दादाजी हमें बैठ के आते थे ना. ऐसे ही है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अच्छा, ये भी है कि अचीवमेंट्स भी हैं. पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बना है और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट पाकिस्तान में पैदा हुए, बड़े बैंकर्स पैदा हुए, बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में. अभी यूथ में बहुत टैलेंट है, आर्ट है उसमें, साइंस आर्ट किसी में भी, हर चीज़ में भी है. लेकिन ये खुशी का जो मौका है यौम आज़ादी का, इसमें कुछ ना कुछ, जैसे आपने कहा कि हक सच की बात करनी चाहिए, अदल जस्टिस इंसाफ की बात करनी, हमें अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए. हाँ, हम आ रही हैं, बातें बहुत करते हैं. हाँ, सही. मतलब पाकिस्तान डे को मनाना जरूर चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ना मनाएं, ताकि नौजवान नस्ल को पता चले. हाँ, सही. ये कितनी पाकिस्तान बड़ी नेमत उज़्मा है, इतनी अल्लाह ताला का एहसान अजीम है, और ये इसका हम शुक्र नहीं अदा कर सकते. तो ये उनको बताना चाहिए, ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, बड़ी कुर्बानियों के बाद बना. और उसके बाद वो मुसलमान जो उनके हालात उधर इंडिया में बुरे थे, इधर अल्लाह ताला ने उनको इस कदर दौलत अता की है. उनमें सब एक जैसे नहीं, अच्छे भी हैं जो नेक काम करते हैं, लेकिन अक्सरियत अब ऐसी है जो नई पौध बाद हमारी नस्ल बाद की जो है वो इस तहरीक पाकिस्तान से बिल्कुल बेबहरा है. हमें, मैं अपने घर में यानी ये करता हूँ कि इवेंट्स जो होते हैं, मैं उससे पहले बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको तैयार करता हूँ. उनकी मैंने तहरीक पाकिस्तान पे, इस्लाम पे की तालीमात पे किताबें रखी हुई, लाइब्रेरी रखी हुई है, बच्चे पढ़ते हैं, सुनते हैं. और मैं खुद यूनिवर्सिटी में साल में कुछ 30 से ऊपर इवेंट्स होते हैं. हम मशाहिर इस्लाम और तारीख इस्लाम के जो सुनहरी चैप्टर हैं और जो शख्सियत है उनका दिन मनाते हैं और अमलन करके दिखाते हैं. सही. ये नहीं है कि सिर्फ फंक्शन मुनाकिद करके हम बस. लेकिन आप मॉडर्न है ना, आप टीचर उस्ताद हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो उस्ताद का मुकाम है, हम अपने दौर में तो उस्ताद आता था, हम पीछे हटते थे. इतनी रिस्पेक्ट थी कि हम अगर कोई साइकिल पे जा रहा है या अगर कोई सवारी पे जा रहा है तो साइड पे उस्ताद के लिए खड़े होके, कि उस्ताद, कई बार ऐसा होता था कि उस्ताद देख ना ले हमें कि हम ऐसे यहाँ पे क्यों फिर रहे हैं. तो एक वो भी मुकाम था, आज भी मुकाम है. बहरहाल ये गलतियों से भी हमने सीखना है. मैंने देखा है कि जो अब भी हक पे है, सच बोलता है, सही काम करता है, उसकी नीयत में फतूर नहीं है, उसका असर बच्चों पे जरूर होता है. हाँ, सही. अब मैं अल्लाह के फजल से मेरे हजारों की तादाद में शागिर्द मेल और फीमेल है. हाँ, अब हमारी यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी भी हो रही है और काफी काम हो रहा है, फंक्शन भी हो रहे हैं, किताबें भी लिखी जा रही हैं. तो वो मतलब ये है कि अगर क्लास में, भरी क्लास में, यानी 50 की क्लास में 2 स्टूडेंट भी पैदा हो जाए तो मकसद उस्ताद का पूरा हो जाता है. मैंने देखा है कि मैं जब भी जाता हूँ, किसी ऑफिस में जाना हो तो कोई ना कोई एहतरामन खड़ा हो जाता है. मुझे यहाँ एक मेरा शागिर्द मुझे मिला डंडा स्ट्रीट पे, वो तो सुपर स्टोर में मैं यूं ही घूम रहा था. वो देख के यूं मेरी तरफ आया. आप फैसलाबाद से हैं? मैं कि जी. अच्छा. आप सबनाबाद कॉलेज में थे, आपका नाम? मैं क्या मैं था. आपका नाम? मैं क्या मेरा ये नाम नहीं. तो आपका नाम प्रोफेसर चिश्ती है? मैं क्या जी. कहता मैं आपका 63 का शागिर्द हूँ. अच्छा. और वो यहाँ टैक्सी मैनेजर है, 2,500 टैक्सी उसके अंदर चलती है. पीएचडी बड़ी यूनिवर्सिटी के और एमएससी वो टैक्सी चला रहे हैं उसके अंदर. हाँ, सही. मतलब ये कि जो ये नहीं है कि हर शागिर्द ऐसा नहीं होता. मैं समझता हूँ कि अगर हम 50 की क्लास में 5 तालिब इल्म भी ऐसा ही पैदा हो जाए तो वो 45 की कमी को महसूस नहीं होने देता. सही, बिल्कुल ऐसे. तो ये अल्लाह के फजल से मुझे अभी तक ना कोई मुश्किल पेश आई है. एहतरामन तलबा जो है मेरे, हत्ता के जो हमारे वाइस चांसलर थे वो मुझसे जहाँ मैं पढ़ा था 3-4 साल पीछे थे.
وہ بھی یعنی میری بڑا احترام. مجھے اللہ کے فضل سے اس پروفیشن میں, حالانکہ میرا آبائی پیشہ تجارت تھا اور میں پہلا آدمی ہوں جو اس اپنی فیملی اور میری اپنے بچے بچیاں بھی, اب میری 3 بچیاں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, ایک بیٹی یہ انجینئر ہے, ایک میرا بیٹا بڑا جو تھا وہ ایئر فورس میں سکواڈرن لیڈر, اور اس کے بعد پھر اس نے ریٹائرمنٹ لے کے اپنا کام شروع کر رکھا ہے. میرے 2 بیٹے یعنی MBA ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ میرے بچے بچیاں کوئی غلط کام نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, ایمانداری سے کرتے ہیں, کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, ہم سائے پہ حقوق پورے کرتے ہیں, وہ کرے نہ کرے. لیکن وہ میں یہ اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ میری اولاد جو ہے وہ وفادار ہے, اور میں اللہ کے فضل سے میں دیتا ہوں سانچ کو آج نہیں. بالکل صحیح. اچھا پروفیسر صاحب, ایک پوائنٹ بڑا, ایک جو قائد اعظم کی محمد علی جناح کی اسپیچ ہے 11 اگست کی, وہ غائب کر دی گئی. ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے پاکستان میں کہ پھر وہ ایک جو خاص طاقتیں اور پھر جو پاکستان پہ ہم سافٹ امیج اور پازیٹیو امیج بیان کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ غور سے سنیے گا یہ تقریر, میں نے اور لائن اپ ہے یہ تقریر قائد اعظم محمد علی جناح کی, کیجئے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ قائد اعظم نے یا علامہ اقبال نے جو خواب تھا ان کا, کیا پاکستان میں کس کی غلطی ہے, میری غلطی ہے, آپ کی ہے, یا ان لوگوں کی ہے جو حکومتیں کرتے رہے, یا سیاستدانوں کی ہے, یا ان جرنیلوں کی ہے جنہوں نے سیاست میں دخل دیا. یہ میرے سارے اپنے وطن کے پھول ہیں, فوج ہو, سیاستدان ہو, یا شعبہ کوئی بھی ہو, کہیں نہ کہیں کچھ مسٹیکس تو ہیں. یہ تقریر سنیے گا اور پھر ہم واپس آئیں گے, پھر آپ سے سوال کریں گے یوم آزادی جو ہے وہ کیسے ہمیں منانا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی یہ تقریر سنیں. قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے, اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے. یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا, مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا. اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا عقیدے سے ہو, مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے. مذہبی معنوں میں نہیں, کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے, بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے. المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے, جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے. پروفیسر صاحب, آپ استاد ہیں. یہ 11 اگست کو 1947 کو بانی پاکستان جنہوں نے بنیاد یہ رکھی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہاں پہ ہر مذہب والوں کو آزادی ملے گی, اور پھر بہت کلیئر کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا, مسلمان نہیں رہے گا, اور یہ مذہبی عقائد کی بنیاد پر نہیں, بلکہ پاکستان میں بسنے والے تمام شہری, چاہے ان کا
کسی بھی مذہب سے تعلق ہو وہ برابر کے شہری ہیں, ان کو برابر کے حقوق ہوں گے. یہ 1977 میں یہ جو تقریر ہے یہ غائب کر دی گئی, چھپا دی گئی, اور پھر جب یہ الیکٹرانک میڈیا اور پھر حکومتیں کو چینج ہوئیں تو یہ تقریر سامنے آئی. یہ بھی ایک جو دو قومی نظریہ تھا. ابھی کچھ ہمیں نیٹ پہ کچھ ایسی ویڈیوز آتی ہیں جو انڈیا میں وہاں پہ بھی انتہا پسند پیدا ہو رہے ہیں, تو وہ مسلمان کو دیکھ کر ہی وہ اس کو مارنا پیٹنا تشدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ واقعات دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ پھر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے صحیح کیا, پاکستان بننا ضروری تھا. بالکل, اگرچہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو پاکستان کے اندر رہیں گے وہ وہی برابر کے حقوق ملیں گے اور ان کو مذہبی آزادی ہوگی. صحیح, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک عیسائی وفد وہاں آیا, آپ نے مسجد نبوی میں ان کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی, اور مسجد میں انہوں نے گندگی پھیلائی, اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, اور انہوں نے بالکل یکساں برابر کے حقوق ان کو حاصل تھے جو مسلمانوں کو. صحیح. تو یہ بھی ایک خاص جو پاکستان میں ایک خاص مذہبی انتہا پسندی بھی آئی, یہ غلط ہے, یہ تصور پاکستان نہیں ہے. نہ علامہ اقبال کا تھا نہ قائد اعظم کا تھا, یہ دونوں اپنی صدی کی سب سے بڑی شخصیات, اور ان کا یہ بالکل نظریہ یہ نہیں تھا. بالکل برابر کے حقوق اور جمہوری جو اقدار تھی یہ ان کے حامی تھے, اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ وہ برابر کے حقوق ہر ایک جو ہے ہر ایک کو. صحیح. اچھا پروفیسر صاحب, کچھ سوالات بھی چونکہ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, ہم فیس بک لائیو ہے اس پر بھی کچھ دوستوں نے سوال کیے ہیں, میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا. میں کوئی شک نہیں ہے, صحیح, وہ پوری اپنی محنت سے کام کرتا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس میں برکت ڈالتی ہے. صحیح. اب میں اپنے طور پہ ایک پروفیسر ہوں اور میں نے بچوں کو پڑھایا. اللہ کا فضل ہے کہ حالات, تنخواہ جب میں ہوئی تو میری تنخواہ جو تھی 297 روپے تھی شروع, ایوب کا دور تھا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, اب میں حیران ہوں کہ میری جتنی تنخواہ تھی اس سے دگنی تگنی میری پینشن ہے, حالانکہ وہ بھی پوری نہیں مل رہی, لیکن اب بھی مجھے یعنی 1,35,000 روپیہ پینشن مل. اور میں نے کبھی بچوں کہ جو ہے نا, میرے والد گرامی مرحوم یہ کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے بچوں کو محتاج کر کے نہ ماری, اور مجھے یہ بات بڑی چبھتی تھی. اب وہی دعا میں مانگتا ہوں, یا اللہ کہ مجھے کسی کا محتاج نہ کری, سوائے اپنے محتاج, اور رزق حلال اللہ دے رہا ہے, اور اس میں بڑی برکت ہے. میری جیب میں پیسے ختم نہیں ہوتے, میں اللہ کی راہ میں اپنی بس وہ کہتے ہیں کہ جتنا آگے جتنا تقسیم کرو. اچھا, یہ کتاب ہے پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب کی, یہ آپ کے کولیگ ہیں؟ یہ میرے استاد کولیگ تو نہیں, یہ میرے سے بہت جونیئر ہے. اچھا جی, میرے مطلب اس لحاظ سے یہ شاگرد بھائی ہیں میرے استاد گرامی کے. اچھا اچھا, یہ میرے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں, لیکن میں ان کو شاگرد نہیں کہتا. اچھا اچھا, اور انہوں نے میرا بھی ذکر کیا ہے. اچھا, اس میں ہے پاکستان کی روحانی اساس ہے, لیٹسٹ کتاب ہے, ماضی حال مستقبل, پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب کی ہے. یہ دوسرا ایڈیشن ہے. اچھا صحیح ہے, بالکل صحیح. مطلب یہ کہ یہ بالکل استاد گرامی کی روح اس میں ہے. اچھا صحیح, ان کا مقام اس نے لیا ہے. میں تو صرف سیدھا سادہ انسان ہوں, خاموش ورکر ہوں, اور میں اپنی حد تک یونیورسٹی میں جو کرتا ہوں, میں فنکشن میں ہی ارینج کراتا ہوں. اچھا اچھا صحیح ہے. اچھا, یہ آپ یہ ریفریشر کورس میں نے کرایا تھا. اچھا, یہ ہے عربک, اور کیونکہ عربک جو ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی آف فیصل آباد, آپ اس کے بھی ہیڈ رہے ہیں. میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی ہیڈ تھا. اچھا, ریٹائرمنٹ کے بعد یونیورسٹی آف فیصل آباد, یہ پرائیویٹ سیکٹر میں, اس میں بھی اب وہ مجھے نہیں چھوڑتے. میں 2 دفعہ صحت کا بہانہ کر کے, وہ کہتے ہیں آپ اب بھی ہمیں 2 آدمیوں سے زیادہ کام دے رہے ہیں, آپ کو ہم نے نہیں چھوڑنا. اچھا صحیح, اور آپ کو جو ہے نا سعادت کی خاطر بھی, اور کام آپ کا جو ہے اب بھی دوسروں سے بہتر ہے. لیکن میرے لیے بھی اگر میں گھر بیٹھوں تو ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے. اچھا صحیح, تو سے واسطہ پڑتا ہے. میں ان کو دیکھ کے ینگ رہتا ہوں, اور میں اپنے آپ کو ویری مچ ینگ ان اسپرٹ محسوس کرتا ہوں. اچھا جی, السلام علیکم جی. اچھا جی, ہمارا پروگرام لائیو ہے, کیا کہنا چاہیں گے کہ جی ہمیں یوم آزادی
कैसे मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए? सादगी ना मनानी चाहिए जनाब। अच्छा, सादगी ना मनानी चाहिए। तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਥਰੂ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਵ ਸੁਣਾਈ। हाँ नहीं, वो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन आप ये बताएं कि जो है सादगी से तो मनाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में आज भी जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, तो आप समझते हैं पाकिस्तान अभी उस सिचुएशन में है या अभी भी लोग रो रहे हैं और फिर आज़ादी का जश्न मनाते तो हैं, लेकिन दिल में ये है कि यार ये पाकिस्तान में तो अभी भी गरीब मर रहा है, रोटी वहाँ पे दस्तयाब नहीं है, इंसाफ वहाँ पे नहीं है। और इंशाल्लाह दुआ करनी चाहिए जी, सादगी ना मनाना चाहिए ते अल्लाह पाक बेहतर करेगा। 2 साल 1.5 साल है ये औखा टाइम गुजर गया तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लोग टैक्स वाले पासे लागे ना जी, इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएगा। साडे ते पाकिस्तान जेड़े अमीर ने अमीर होंदे जांदे ने, गरीब हुंदा जांदा। तो गरीब ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। सही, टैक्स देन सारे मेरा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। देखो ना इतने कनाडा ही लोग टैक्स देंदे ने ते कितने खुशहाल ने। सही है, सही। इंशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। बच्ची ने भी पूछा था, 2 सवाल थे। एक ब्रैम्पटन से पूछा था कि टैक्स लोग नहीं देते वहाँ पे, यहाँ पे लोग टैक्स भी देते हैं, लोगों को पता भी है कि हमारा जो टैक्स है वो हम पे ही लगना है। और फिर एक और था बीना, उनका था कि हम यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम वहाँ पे क्यों नहीं ले जा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल कट गई है जी। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो टैक्स भी हम नहीं देते उसकी वजह ये है कि हमें पाकिस्तान में होता है यार ये तो खर्च ही नहीं होना, हम पे ही खर्च नहीं होना। चलें एक और कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मेरा ख्याल है कि कनाडा में हम लोगों को पाकिस्तान की, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान से आर्टिस्ट आते हैं, हम लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं, कौमी तराने सुनाते हैं, और ये सब कुछ दिखाना चाहिए और जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे भी मनाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये भी है एक कि वो घर में बैठने की बजाय बच्चों को हम यहाँ के अभी प्रोग्राम हुआ है इसी वहाँ भी हमें पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि वो बच्चों की अखलाकी तरबियत करें, उनको यानी ये इस्लाम और पाकिस्तान की बुनियादी चीज़ें जो है उनसे आगाह करें और इवेंट्स में उनको ज़रूर हिस्सा लेने दें। बच्चा नगमा जो है, मैंने देखा है कि 3 साल का बच्चा ये नगमा सुनता है तो वो रिपीट कर देता है। हाँ सही, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ना हो, ये ज़रूर होनी चाहिए। और अमलन हमें घर में बच्चों के साथ जो है हकीकत पसंद होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत किस्म की रवायात जो है उनको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है कि बड़ा ये दौर आजकल बड़ा पुरफितन है, लेकिन ये हर दौर में ऐसा होता है। और आज चूंकि पाकिस्तान डे स्पेशल है हमारा प्रोग्राम, तो अपने बच्चों को पाकिस्तान की स्टोरी बताएं। बिल्कुल, पाकिस्तान बना कैसे है, क्या हुआ है, कायद आज़म का जो विजन था, अल्लामा इकबाल का जो विजन था, वो अपने बच्चों को बताएं। और यहाँ पे भी जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी कभी ना कभी पाकिस्तान में लेकर जरूर जाए, उनको पाकिस्तान में वो पूरी दुनिया, मुझे भी शौक है दूसरे मुल्कों में जाने का, दुनिया की सैर करने का। तो जो स्विट्ज़रलैंड सबसे अच्छा जिसको हम समझते हैं, कनाडा भी माशाल्लाह कहीं भी चले जाएं तो यहाँ के जो मनाजर हैं कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में, वो पूरे पाकिस्तान में एक ही मुल्क के अंदर हर किस्म का नज़ारा है, हर किस्म का मौसम है, हर किस्म का रंग है जी, हर किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ नीयतों का फतूर है, नीयत का फतूर है। बहुत बड़ा प्रोफेसर साहब, मुझे लग रहा है कि आज के प्रोग्राम का जो हासिल जुमला है कि किसी चीज की पाकिस्तान में कमी नहीं है, सिर्फ नीयत की कमी है, एक ही कमी है जो नीयत की कमी है, नीयत का फतूर है। इसको अगर हम बाहर निकाल दें और पाकिस्तान के लिए काम करें, और यहाँ पर भी कनाडा में या ओवरसीज में बैठ के अपने किरदार से, अपनी ज़ुबान से हम ये साबित करें कि हम अच्छे पाकिस्तानी कनेडियन हैं, हम अच्छे मुस्लिम कनेडियन हैं, ताकि जो हमसाया है हमारा, मेरे तो हमसाओं में भी इधर उधर वो इंडियन
انڈو کینیڈین رہتے ہیں تو ہم تو عید کے دن ان کو کچھ گفٹ کرتے ہیں اور وہ دیوالی کے دن ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، تو ہمساؤں کا بھی حق ہے۔ ہمیں اگر جھنڈا لہرانے کی یہاں پہ کینیڈا میں بھی اجازت ہے۔ برمپٹن میں پروفیسر صاحب، برمپٹن سٹی میں بھی، سٹی آف برمپٹن میں پیٹرک براؤن جو ہے وہ ان کی موجودگی میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ جہاں پر بھی ہیں اگر پاکستان کا جھنڈا جہاں پہ بھی لہرایا جائے ہم نے شامل ہونا ہے۔ پروفیسر صاحب لاسٹ 3-4 منٹ ہیں، کنکلوژن کیا ہے آج کی گفتگو کا؟ لوگوں نے جو فون کیے ہیں، لوگوں میں جو درد ہے، اور جو ایک ہمارے ساتھ شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ہم نے ایک نغمہ لگایا تو ان کے آنسو نکل آئے۔ بالکل صحیح بات۔ تو اس کا مطلب ہے ہم پاکستان سے درد ہے، تو کیا کچھ چند جملے بریف میں بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں یوم آزادی کیسے منانا ہے؟ سر مجھے میرے نزدیک یعنی ایک ہیڈ آف دی فیملی جو ہے وہ اپنی فیملی کے افراد کی اچھی طرح تربیت کرے، ان کو تاریخ پاکستان اسلام کی بنیادی جو اقداروں سے آگاہ کرے اور عملاً جو ہے ایسا کرے تو یہ ایک ایک کر کے جیسے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے تو یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمیں پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اگر آج عہد کرتے ہیں سر، ہم آج وعدہ کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ کی موجودگی میں کہ جتنے دوست، جو فیملیز، جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، آج ایک کم از کم کوئی برائی اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں، تو اس سے توبہ کر لیں۔ ہاں، اگر ہم کچھ کہیں نہ کہیں ڈس آنیسٹی کرتے ہیں تو ہم ایماندار بن جائیں، ہم کینیڈا کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں، ہم یہاں کے امن و امان، یہاں کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالیں، ہم پاکستان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں یہ سوچیں۔ پاکستان میں ہاسپٹل، ایجوکیشن یا جو بڑے اچھے چیریٹی ادارے ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہیں، جو پولیٹیکل نہیں ہیں، جن کے اخراجات کم ہیں، جو صحیح گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، ان کی مدد کریں۔ ہم کینیڈین جو چیریٹیز ہیں ان کی مدد کریں۔ جہاں پہ لوکل ہاسپٹل جو ہیں ہم اپنا علاج کروانے جاتے ہیں، ہم اس ہاسپٹل کو چیریٹی دے کر باہر نکلیں۔ تو آج اگر یہ کام، اچھے کام کا آج ہم عہد کر لیں، وعدہ کر لیں، تو آج کے پروفیسر غلام حیدر چشتی کی موجودگی کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ آپ پروگرام سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ، تو آج ہمارا ایک مقصد پورا ہو جائے۔ میں نے حدیث ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ یہ ہوتا کہ حدیث ہے کہ اگر سورج مشرق کی بجائے مغرب سے بھی طلوع ہو جائے، حالانکہ طلوع تو نہیں، تو انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں اب سب سے پہلے سچے دل سے جو کچھ ہو چکا اس پہ پچھتانے کی بجائے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور صدقے دل سے اخلاص اور ایثار کے جذبے کے ساتھ دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ اور خلوص کے ساتھ اگر ہم کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل مایوس نہیں کرے گی۔ اور پاکستان، اب ایک خاندان کی میں نے مثال دی، سب ایسا کریں تو یہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ خوشحالی کے راستے پہ اور امن و سکون کے راستے پہ چل پڑے۔ پروفیسر غلام حیدر چشتی صاحب، میں نے بہت پروگرام کیے ہیں لیکن آج پروگرام کی جو شان ہے وہ آپ ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا ناسازی تب بھی اس وقت مجھے جب یہ نیک مقصد بھی تو ایک توانائی آئی ہے۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید میں حق ادا کر سکوں۔ نہیں، ماشاءاللہ، جو میں نے جو چند کلمات کہے ہیں یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میں نے صرف دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں، جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرتا ہوں، اور کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہوں، اور رزق کے حلال کی اتنی برکت ہے کہ مجھے کسی قسم کی سکون قلب سے سوتا ہوں۔ ہمارے بڑے بڑے کاروباری وہ اتنی گولیاں کھا کے بھی ان کو نیند نہیں آتی، میں اللہ کا فضل ہے کہ میں بڑے سکون سے، علم کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا ہے، اور اس کے علاوہ سکون کی دولت، پیسے کی مجھے کمی نہیں، اور لالچ مجھے بالکل نہیں۔ صحیح ہے، اور میں مشکور ہوں آپ کی جو بیٹی ہماری بہن سائمہ صاحبہ کا کہ جو آپ کو لے کر آئیں، بہت زیادہ